فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، ایمان اور گیان کی، قرآن کی، نبی رسول پیغمبروں کی، وقت کی مرشد کے گیان کی باتوں کو جنہوں نے جھٹلایا، اور حساب کتاب کے دن سچے مالک کے پاس قیامت کے دن آ کر کھڑے ہو گئے تو سچا مالک کہے گا فذرنی، اے گیانی بندو، تمہارے جو رشتہ دار تھے، تمہارے گلی محلے والے تھے، تمہارے گھر والے تھے، تمہاری کنٹری والے تھے، تمہارے گاؤں والے جو تھے، جو اگیان پر جیے، جنہیں تم گیان بتا بتا کر تھک گئے، جنہیں تم سمجھا کر سچے گیان اور ایمان کی طرف بلا کر ساری باتیں تم نے کھول کے بتا دی، لیکن وہ نہیں آئے، تو آج تم ان کی سفارش مت کرو، آج تم ان کے لیے وسیلہ مت بنو، ان کے لیے تم کچھ مت بولو، فذرنی، ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، میں اور میرے گیان پر نہیں آنے والے بندے، میرے گیان کو ٹھکرانے والے، میرے گیان اور ایمان کو چھوڑ دینے والے، اس کے مطابق سرڑ مارگ مکتی کے راستے پر نہیں جینے والے، انہیں چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دو۔ سنستدرجہم ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس گیان اور ایمان قرآن کی باتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم، میں انہیں دھیرے دھیرے کھینچوں گا جہنم عذاب کی طرف، من حیث لا یعلمون، اور ایسے دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ گریجولی جہنم میں لے جا کر پل صراط کے اوپر سے چلا کر گرا دوں گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی اس پل صراط پر جانے والا ہے۔ من حیث لا یعلمون، ایسے جہنم تک پہنچا دوں گا، اچانک جا کے دھڑام سے گریں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کٹ کے پل صراط کے اوپر سے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، انہیں میں نے مہلت دیا تھا، ٹائم دیا تھا، 70 80 90 100 سال، اس سے زیادہ بھی کم زندگی ہم نے دنیا میں دی تھی، گیان اور ایمان کے لیے دی تھی۔ یہ دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دنیا جمع کر رہے تھے، مایا حاصل کر رہے تھے، لالچ، حرص، تمنا، دھوکے میں دنیا کے لیے کام کر رہے تھے، گیان اور ایمان کو بھلا دیے تھے، یا یہ سوچتے تھے بعد میں کریں گے، اور ان کی سوچ نے مرے تک انہیں گیان کی طرف آنے کا، گیان کے لیے کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ بہذا الحدیث، میرے قرآن کی، گیان کی، ایمان کی باتوں کو انہوں نے لوگوں کو روک دیا تھا، خود بھی رک گئے تھے، اور اس باتوں کو چھوڑ کر دنیا میں پڑے ہوئے تھے، لوگوں کی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے فتووں میں پڑے ہوئے تھے، اقوال و رجال کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، بہت وقت دیا تھا کہ میرے گیان، ایمان، قرآن کی باتوں کی طرف تم آ جاؤ۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ام تسألہم، میں بہت سخت طریقے پر پکڑتا ہوں۔ آج حساب کتاب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ، اے سچے مالک، قیامت کے دن ہم سے آسان حساب لے۔ ان الینا ایابہم، ان سب کو لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور میں حسیب ہوں، میں حساب لینے والا ہوں۔ ان کے زندگی کے ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتے، ایک ایک مہینے، ایک ایک سال، پوری زندگی کی کتاب کھول کر رکھ دوں گا۔ مالی ھذا الکتاب، بندہ کہے گا کیسا رجسٹر ہے، کیسا ریکارڈ ہے، کیسا نامہ اعمال ہے، کیسے مالک نے یہ سب لکھ کے رکھا۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرہ، یہ کوئی چھوٹا بھی چھوڑا نہیں، ولا کبیرہ، کوئی بڑی بات بھی چھٹی نہیں، سب اس میں لکھی ہوئی ہے۔ الا احصاھا ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب، فکیف کان عذابی ونذر، میں نے دنیا میں تمہیں گیان اور ایمان کی باتیں قرآن میں کہہ دیا تھا، میری پکڑ، میرا عذاب، میری دھمکی کیسی ہوتی ہے، تم نے اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا، آج میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، دنیا میں مہلت دی تھی، چانس دیا تھا، موقع دیا تھا، مانوس کا ایک جنم دیا تھا، انسان کا ایک چولہ دیا تھا، وہ آخری چانس تھا۔ انسان کے اس چولے میں تمہیں سچے مالک کی بھکتی، بندگی کا حق ادا کر کے زندگی گزارنا تھا، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، گیان اور ایمان اور قرآن کی باتوں کو بھول کر جی رہے تھے، آج میری پکڑ میں آ گئے، میرے پھندے میں آ گئے، میرے چنگل میں آ گئے۔ صوت ربک، تیرے رب کا کوڑا، عذاب، صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر مسلط ہوگا۔ ام تسألہم اجرا، اے گیانی، ایمانی، مرشد اور نبی رسول پیغمبر،
آدم پیغمبر سے لے کر محمد پیغمبر تک اور محمد پیغمبر سے لے کر قیامت تک جنہوں نے ایک سچے مالک کے گیان اور ایمان کی طرف پوری دنیا کو بلایا، ان سے مالک پوچھے گا کیا تم گیان بتانے کے لیے، ان کو گیان سمجھانے کے لیے، گیان کی باتیں ان تک پہنچانے کے لیے، انہیں گیان قبول کرنے کے لیے، سرڑ مارگ مکتی کے راستے پر آ جانے کے لیے کیا تم ان سے پیسے مانگ رہے تھے، کوئی اجرت مانگ رہے تھے، کوئی پیمنٹ مانگ رہے تھے؟ فہم من مغرم مثقلون، اور دنیا میں یہ گیان پر ایمان پر اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ وہ پیسہ روپیہ دینے کے ٹیکس کے ڈر سے نہیں آ رہے تھے؟ کیا ایسی بات تھی؟ کیا تم نے ایسا کیا؟ تو یہ حقیقت ہوگی صرف پروفس پیش کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے سچا مالک گیانی ایمانی نبی رسول پیغمبر وقت کے مرشد سے یہ پوچھے گا، لیکن یہ تو صاف تھا انہوں نے گیان کے لیے کبھی پیسہ نہیں مانگا۔ تم لوگوں کی سیوا کرو، لوگوں کو خیرات دو، لوگوں کو ان کی ضرورت پوری کرو، ان کی سیوا میں خرچ کرو، لیکن تم گیان کے لیے وقت کے نبی مرشد کو کچھ مت دو، یہ کبھی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سچی بات تھی، ہر نبی نے یہ کہا، ہر رسول پیغمبر نے، قرآن میں لکھا ہوا ہے ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کوئی اجرت کوئی پیمنٹ یہ گیان پہنچانے کا ہم تم سے نہیں مانگتے۔ ان نجریہ الا علی رب العالمین، ہماری پیمنٹ ہمارا اجر ہمیں جو پلٹ کر دے گا وہ تو سچا مالک قیامت کے دن دے گا، ہم دنیا میں بھی نہیں چاہتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، تمہاری سیوا بھی کر رہے۔ نطعمکم لوجہ اللہ، سچے مالک اللہ کی مرضی کے لیے تمہاری سیوا کر رہے، تمہیں کھانا کھلا رہے اور پھر تمہیں گیان اور ایمان کی باتیں بتا رہے، تو کیا ہم نے تم سے کچھ مانگا تھا؟ فہم من مغرم مثقلون، کیا ہم نے تم سے کچھ مانگا تھا؟ اس پیمنٹ کے ڈر سے تم گیان اور ایمان کی طرف نہیں آئے؟ بات ایسی ہرگز نہیں تھی۔ دنیا کے کسی نبی رسول پیغمبر آدم پیغمبر سے لے کر محمد پیغمبر تک اور محمد پیغمبر سے لے کر قیامت تک کسی گیان پرچارک مہاتما نے، کسی ایک سچے مالک کے گیان اور ایمان کی طرف بلانے والے بندے نے، مہاتما نے کبھی دنیا والوں سے دنیا نہیں مانگی، بلکہ انہیں سب سے بڑی قیمتی چیز گیان فری میں دے رہے تھے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ غیب جانتے ہیں اور کیا انہوں نے لکھ کے رکھا ہے؟ فاصبر لحکم ربک، اے نبی رسول پیغمبر، اے قیامت تک گیان اور ایمان کے کام کرنے والوں، اے محمد پیغمبر، تم صبر کرو تیرے رب کے فیصلے کا، تیرے رب کے کمانڈ کا، آدیش کا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور تم گیان اور ایمان بتاتے رہو یونس پیغمبر جو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر راگ آیا، انہیں غصہ آیا اور گاؤں کو چھوڑ کر سمندر کی اور چلے گئے گیان اور ایمان کے کام کو چھوڑ کر، تو مالک نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ تو تم ولا تکن کصاحب الحوت، وہ مچھلی والے یونس ابن متیٰ کی طرح مت ہو جاؤ، تم گیان اور ایمان کا کام مت چھوڑو، تم کرتے رہو، یہ مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، آئے نہ آئے، گیان کو قبول کریں یا نہ کرے، تم اپنے کام میں لگے رہو، انہیں کھول کر بتاتے رہو، سمجھاتے رہو، پریم اور محبت سے سچے مالک کے نام اسمرن کی طرف، گیان کی طرف تم بلاتے رہو۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ،